پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. تو لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. مفتی طارق مسعود اسپیشل. بھئی یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ سن لیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. 2011 میں بھی 10 یا 11 میں بھی آیا تھا سیلاب, مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا. لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے, اللہ بچائے. بچے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ پرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں, بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں, ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ بھائی چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے. آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب سفر کرنے کا, بلوچستان یا سندھ کی طرف میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, تو ہمیں کیا پتہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں, اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں آپ لوگ.